کلپ نمبر 432۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، یعنی انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حوازن کے باقی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اسیروں کو رہا فرما دیا۔ حوازن قبیلے کے لوگوں کا قبول اسلام۔ صحیح بخاری میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 دن تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کے سامنے خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے سرداروں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلے کے سردار نے دربار رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دیا ہے۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر ابو سرد نے ایک بہت مؤثر تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے، ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت انتظار کیا، مگر آپ لوگوں نے آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ جب حوازن قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں عرض کی تو آپ نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والی لونڈی غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ اس کے بعد ان سے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، جب میں ظہر کی نماز پڑھوں تو تم سب کھڑے ہو کر یوں کہو ہم اللہ کے رسول کے وسیلے سے مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور بچوں میں مدد چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ استعانت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص نہیں، بلکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک بالکل ناپاک ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا ہے کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ